السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے رہو جو بھی رہو اس در کو نہ چھوڑو، جیسے رہو جو بھی رہو اس در کو نہ چھوڑو، سرکار سے دوری کی سزا در بدری ہے، سرکار سے دوری کی سزا در بدری ہے۔ معزز سامعین کرام، آج جس ولی پاک کی آپ کو بارگاہ کی زیارت کرانے جا رہے ہیں، آپ کا اسم مبارک حضرت سید اسماعیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ نسب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ قادری سلسلے کے بزرگوار ہیں، یوں تو آپ کے بے شمار کرامتیں تذکرہ اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی درج ہے۔ یہاں ہم ایک دو کرامتوں کا ذکر کرتے چلے۔ اول تو یہ کہ آپ کی بہت ہی مشہور ایک کرامت کا یہاں ذکر ملتا ہے کتابوں میں، چونکہ حضرت سلطان ہمایوں شاہ ظالم بہمنی یا بہمنی بھی ہم جس کو کہتے ہیں اس دور کے تھے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت کے ہمسائی کی ایک لڑکی تھی، ابتدا میں وہ حضرت کے پاس آیا کرتی تھی، لیکن وہ جوان ہوئی تو اس کی حسن کا چرچا سر عام ہوا، تو یہ کہا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ نے اس لڑکی کو جبراً اپنے محل میں قیدی یا گرفتاری کی شکل میں قید کر لیا۔ بعد اس لڑکی کے والدین حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض و نیاز کرنے لگے کہ حضرت ہماری لڑکی کو بچا لیجیے۔ تو حضرت نے سپاہیوں کا لباس زیبتن کر محل جاتے ہیں، اور جو ہی وہ لڑکی حضرت کو دیکھتی ہے تو ایک دم اطمینان کی سانس لے کر حضرت کی جانب آگے بڑھتی ہے، اور یہ ماجرا اس ظالم بادشاہ اور اس کے درباری لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک حضرت اس لڑکی کو لے کر محل سے شانوں کے ساتھ باہر آتے ہیں اور اس لڑکی کو والدین کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کے والدین کو کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کے ساتھ شہر کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ پر سکونت اختیار کر لے یا منتقل ہو جائے، اور ساتھ ہی حضرت اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنے زوجہ محترمہ اور اپنے 3 صاحبزادوں کے ہموار آپ بھی شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب بعد یہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ظالم بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس معصوم یا جوان لڑکی کو لے کر گئے اور وہ کچھ نہ کر سکا، اور غصے کی حالت میں وہ اپنی فوج سے کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جہاں ملے تم وہیں ان کو قتل کر ڈالنا، مار دینا، جان سے مار دینا۔ بہرحال وہ فوجی سپاہی آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی کوششوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ فوج ملتی ہے، اور گویا کہ مختصر جنگ کی شکل ہو جاتی ہے، اور حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تنہا کھڑے ہیں اور سامنے فوج ہے، اور یہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ہی تیر برسا رہے ہیں، حضرت ایک ہی تیر برساتے ہیں، لیکن وہ ایک تیر کئیوں فوج کے سپاہیوں کو ہلاک کرتا چلے جا رہا ہے، مارتے چلے جا رہا ہے۔ حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر تو کئی لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، ایک تیر ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے ایک تیر سے ایک ہی انسان مارا جا سکتا ہے یا 2 مارے جا سکتے ہیں اگر عین ممکن ہو، لیکن حضرت کا جو تیر نکلتا تھا اس سے کئیوں فوجی کئیوں سپاہی ہلاک ہو جاتے تھے۔ بہرحال ایک موقع پھر آتا ہے کہ فوج کو شکست ہوتی ہے اور دوبارہ واپس بادشاہ کے دربار میں لوٹ جاتے ہیں، اور اس طرح سے حضرت اسماعیل شاہ
قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کا بھی ظہور ہوتا ہے اور آپ کی بہادری و شجاعت کا بھی چرچا عام ہوتا ہے۔ ہمایوں شاہ ظالم بادشاہ کی فوج سے کامیابی جنگ کے بعد حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزندوں اور اپنی اہلیہ کے ہموار گھوڑواڑی شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 فرزندانوں کے نام کچھ اس طرح ہے۔ بڑے فرزند حضرت سید شاہ مہتاب قادری رحمۃ اللہ علیہ، منجلے فرزند حضرت سید شاہ سندہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور چھوٹے فرزند حضرت سید شاہ فیض اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہرحال حضرت گھوڑواڑی شریف تشریف لانے کے بعد بھی دین کا کام، دین کی تبلیغ کا کام بڑے ہی زور و شور سے کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ سارے شہر و ریاست میں حضرت کے فیض کا دریا جاری ہو جاتا ہے، اور سارے لوگ حضرت کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے حاضر ہو کر وہاں سے گھوڑواڑی شریف کا سفر طے کیا، اور ان لوگوں کے پاس گائے کا گوشت بھی موجود تھا، اور وہ لوگ نیاز کرنے کے غرض سے حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کھانا پکانے لگے، تو دیکھا کہ اس کھانے میں جو ہے کیڑے پیدا ہو گئے، کھانا پکانے کیڑے پیدا ہو گئے۔ جب خدام سے پوچھا تو خدام سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سب ٹھیک کیا ہے، ہاں ایک کام کیا ہے کہ ہم نے گائے کا گوشت بھی تناول کرتے گئے، یعنی ہم نے گائے کے گوشت سے پرہیز نہیں کیا جب ہم نیاز کی تیاری کر رہے تھے، کہ جب ہم گائے کا گوشت کھائے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا اعتراض کیا، تو خدام نے بارگاہ نے وہی کہا کہ اگر آپ گائے کے گوشت سے پرہیز کرتے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال پھر جو ہے آپ کے مبارک تالاب کا پانی جو ہے اس ہنڈیا میں یا اس دیگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے بھی غسل کیا اور بارگاہ اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت کے نام کی فاتحہ خوانی ہوئی۔ پھر یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے میں کوئی کیڑے موجود نہیں، بلکہ وہ پک کر کھانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا ہے۔ تبھی سے یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ گائے کا گوشت کھانے والے حضرات اس بارگاہ سے دوری اختیار کریں۔ اور آج بھی حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانے والے حضرات یہ بات کافی اہم و ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ گائے کے گوشت سے پرہیز اختیار کرتے ہیں دوران زیارت یا زیارت کے جانے کے لیے۔ اللہ پاک سے ہی دعا کہ ہمیں اور آپ کو اس بارگاہ حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بادب حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔